اور میرا سوال یہ ہے کہ جب بار دروازے پر دستک ہوئی تھی، پہلی بار دروازے پر دستک ہوئی تھی، تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر کیوں گئی جبکہ مرد گھر میں موجود تھے؟ حضرت علی گھر میں موجود تھے، پھر جناب حضرت فاطمہ دروازے پر کیوں گئی؟ اس لیے کہ اس بات کو ہمارے معاشرے میں بھی کوئی برداشت نہیں کرتا کہ گھر میں کوئی بندہ موجود دروازے پر دستک ہو تو اس کے بعد جناب کوئی عورت جو ہے گھر کے وہ باہر چلی جائے، تو پھر حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسا غیرت مند آدمی ہو، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی صاحب شرم و حیا پیکر عورت ہو، اور وہ دروازے پر پوچھنے چلی جائے کہ ہاں بھائی باہر کون آیا ہے۔ اس بات کو پہلی بات تو یہ ہی ہمارا دل نہیں مانتا۔ اس کے بعد آگے دوسری بات یہ ہے کہ جناب کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ تو آپ سے بھی ایک مرتبہ سنا تھا کہ جناب جب یہ اس واقعہ ہوا، حضرت علی جو تھے مولا علی وہ گھر میں ہی تھے، پھر اس کے بعد جناب جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو پھر حضرت مولا علی نے آ کے جناب حضرت عمر کو پکڑا، انہیں مارا وغیرہ، یہ سب کچھ یہ باتیں میں نے آپ سے ہی سنی۔ اچھا، اس کے بعد جب اگر یہ دروازہ جلانے والا واقعہ پیش آیا تو ایک سوال کریں نا آپ، سوال ایک کریں، اس کا جواب لے لیں، پھر اگلا سوال کریں، صحیح ہے؟ چلو ٹھیک ہے، یہی پہلا بات کہ میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ دروازے پر دستک ہوئی تھی تو حضرت فاطمہ کیوں گئی تھی، حضرت علی دروازے پر کیوں نہیں آئے؟ یہ سوال جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پہلی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا کیا مقام ہے اسلام میں۔ دیکھیں، یہ الاحسان فی صحیح ابن حبان ہے، یعنی اس کی صحیح حدیث ہے، یہاں پر یہ جلد نمبر ہے 15 اور اس نے 7 سے حدیث جمع کی ہے، اور یہ ہے باب ذکر بیان محبت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرونۃ بمحبت فاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پنجتن پاک سے۔ یہاں پر صحیح حدیث نقل کرتے ہیں عن زید بن ارقام کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لفاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ الزہراء اور حسن اور حسین علیہم السلام سے کہا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، کہ جو آپ سے لڑائی کرے میں اس کے خلاف خود اعلان جنگ میں ہوں، اور جو آپ سے صحیح و مسالم ہو، صحیح سلم کی حالت میں ہو، سلامتی میں ہو، میں اس کے ساتھ سلامتی پر ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات فضول نہیں کرتے۔ فاطمہ الزہراء سے کس نے لڑائی کرنی؟ حسن و حسین علیہ السلام سے کس نے لڑائی کرنی؟ چشم نبوت کیا دیکھ رہا ہے؟ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افق میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جملے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ ان سے اعلان جنگ کرنا مجھ سے اعلان جنگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نظر سے دیکھنا کفر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا وہ تو اس سے بڑھ کر الحاد دنیا میں ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر زندقہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا بدترین زندقہ الحاد ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لے کے آنا جنگ کے لیے وہ تو بدترین کفر ہے، اس میں تو کسی مسلمان کو شک ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو اگر شک ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں ہے، ان کی محبت واجب ہے یا نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، شک ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی تلوار لے کے آتا ہے کہ میں ان کے خلاف جنگ کرتا ہوں، وہ اس سے بڑھ کر دنیا میں زندیق ہے ہی نہیں۔ اب ان کے اپنی کتابوں میں صحیح احادیث کے ساتھ روایت کے ساتھ موجود ہے، یہ ابن ابی شیبہ کی المصنف فی الاحادیث والآثار جزء 7 ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 432 میں انہوں نے جو روایت نقل کیا ہے اس کو صحیح طرح سے نقل نہیں کیا ہے ابن ابی شیبہ نے، یہ صحیح سند کے ساتھ جو بخاری اور مسلم کے شرط پر ہے۔ حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبید اللہ ابن عمر حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ اسلم انه حين بویع لابی بکر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیعت ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں ابو بکر پہ اجماع ہے، اجماع ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر کی خلافت کی صحت کے لیے کہ اس کی خلافت شرعی ہے، صحیح ہے، کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے۔ اجماع تو یہ کہ سب مسلمان اس کو مان لیں، کہتے ہیں اس پہ مشورہ ہوا ہے، اب دیکھ لیں کہ ان کا مشورہ کیسا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور ابو بکر کی خلافت کا مخالف کون ہے، ٹھیک ہے نا؟
جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی کان علی والزبیر يدخلان على فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیشا